ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الترمذي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک داتا دستگیر. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. ہماری سعادت مندی اور ہماری خوش قسمتی کہ اولاً اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں پروردگار نے مسلمان بھی بنایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بخت جگا دیے بڑھا دیے کہ اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیا پیدا فرما دیا. اب دعا یہ ہے اللہ خالق و مالک جب تک زندہ رکھے لا الہ الا اللہ پر ہماری زندگی رہے اور جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہو. اللہ رب رحمان ہم سے دنیا میں بھی درگزر فرمائے، اللہ قبر میں بھی ہم سے درگزر فرمائے اور اللہ قیامت کے دن معاشر کے دن میدان حشر میں بھی ہم سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں قبر میں بھی معاف فرمائے اور اللہ ہمیں قیامت کے دن بھی معاف فرما دے
کہ وہ پروردگار معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ہاں جی، سفر کے بلکہ نہیں سوری یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام اور دوسرا یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا تیسرا مہینہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ، اس مہینے کو کفار اور مشرکین جاہلیت کے معاشرے میں اسے منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نہ تو بندہ ٹریول کرے، سفر کرے کہ منحوس مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا کہ نہ آدمی اس مہینے کے اندر شادی کرے۔ ہاں جی، اور یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں بندے کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی کباڑہ نہ ہو۔ اس مہینے میں نہ تو آدمی کو کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ منحوس مہینہ ہے اور وہ تو جاہلیت کا معاشرہ تھا، مر گئے، گزر گئے، لیکن اس جاہلیت کے معاشرے کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ پہلے کافر اور مشرک وہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتا تھا۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان نہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سیرت، سنت اور احادیث کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی رات بلیک ڈے یا بلیک نائٹ نہیں ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس مہینہ ہے، نہ کوئی سال منحوس مہینہ ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور نہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو پڑھا ہے، نہ پڑھا ہے اور نہ سننے جتنا ہمارے پاس وقت ہے، الا من رحم ربی۔ مسلمان ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ مسلمان ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ لے تو اب مصیبت آئے گی۔ مسلمان ہو کر سمجھتے ہیں کہ کوا اگر گھر پہ آ کر کائیں کائیں کرے تو مہمان آ رہا ہوتا ہے۔ اب کہاں کوا فاسق پرندہ اور کہاں مہمان وہ اللہ کی رحمت۔ ہم مسلمان ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صبح جب پہلا ہی گاہک ادھار کا پڑ جائے تو سارا دن منحوس گزرتا ہے۔ ہم مسلمان، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر شام کے وقت یا جمعے کے دن شام کے وقت جھاڑو لگائیں تو منحوسیت ہے، اور جمعے کے دن کپڑے دھو لیں تو منحوسیت ہے۔ ہم مسلمان، ہم سمجھتے ہیں کہ عورت منحوس ہوتی ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ گھوڑا منحوس ہوتا ہے۔ ہم ہیں مسلمان مگر سمجھتے یہ ہیں کہ بیوہ عورت منحوس ہوتی ہے۔ ہم یہ مسلمان ہیں مگر سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی گھر نہ وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الزمر پارہ نمبر 23 ہے اور اللہ وحدہ لا شریک آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ
للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ پاک پروردگار نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ رحمت کے دروازے کھول دے لوگوں کے لیے، یعنی اللہ اگر تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، اللہ کے کھولے ہوئے دروازے کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، اور اللہ اگر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ اس دروازے کو اور اس رحمت کو جاری رکھے۔ وہ دروازہ کھول دے یا وہ رحمت جاری رکھے، فرمایا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ اگر اللہ سفر کے مہینے میں میرے لیے کوئی رحمت کا معاملہ کرے تو سفر کے مہینے کی مجال ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو روک لے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے منحوس ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں جی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ جب اپنی رحمت کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کی آتی ہوئی رحمت کو روکے؟ اور اگر اللہ اپنی رحمت کو روک دے تو کون ہے جو اللہ کی روکی ہوئی رحمت کو جاری اور ساری رکھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے جتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے نا، لوگ اتنا زیادہ اس کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جب اپنی رحمتیں اور نعمتیں فرمائے، کوئی بھی حاسد اور شیطان وہ اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ حسد کرنے والا، منافقت کرنے والا در حقیقت وہ بے وقوف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہاں جی، اپنا ہی حاسد اور منافق نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول لے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی کھولی ہوئی رحمت کو بند کر دینے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ تو ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین وہ ہمارے خالق اور مالک پر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، فلاں مکان منحوس ہے، یا سفر کا مہینہ وہ منحوس مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اب ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے میرے اوپر جو مصیبت آئے گی وہ ہے جو میرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اب یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھنا، مقدر میں دو طرح کی لکھت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مصیبت آتی ہے، میں نے کچھ غلط کیا، غلط کہہ دیا، غلط کر لیا یا غلط کہہ دیا تو میرے برے عمل کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آتی ہے۔ یہ ہے الا ما کتب اللہ لنا۔ یہ مقدر اور تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ کو یہ معلوم تھا کائنات کے پیدا کرنے اور میرے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فلاں 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 یہ کام کرے گا۔ یعنی اب مثال کے طور پر اللہ یہ جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، ہاں جی، کہ آج کیا تاریخ ہے؟ آج کی تاریخ میں 25 اگست ہے۔ جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، اس کے پہلے اللہ
اللہ یہ جانتا تھا اور اللہ نے عبدالرؤوف کے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ خطبہ جمعہ کی پہلی اذان بھی عبدالرؤوف دے گا اور دوسری اذان بھی عبدالرؤوف دے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، میں نہیں جانتا، عبدالرؤوف نہیں جانتا تھا، مگر اللہ وحدہ علام الغیوب یہ پہلے جانتا تھا، تو اللہ نے وہ مقدر میں لکھ دیا۔ اب بعض دفعہ مصیبت کیوں آتی ہے اور مقدر میں کیوں لکھی ہوتی ہے؟ وہ مصیبت میرے غلط کہے یا میرے غلط کیے کے نتیجے میں میرے مقدر میں لکھ دی گئی، میں ایسا غلط بولوں گا، اس طرح غلط کروں گا، بدلے میں مصیبت آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ زہر کھائے گا تو کیا ہوگا؟ مرے گا۔ ہاں جی، یا مصیبت کیوں آتی ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ آزمائش کرتا ہے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، اور ہماری ماں سید عائشہ نے بھی یہی سمجھا رضی اللہ عنہ۔ عائشہ کہتی ہیں میں یہ سمجھتی تھی کہ مرتے وقت تکلیف اسے ہوتی ہے جو بڑا گنہگار بندہ ہو، موت کے وقت تکلیف اسے ہوتی ہے جو بڑا گنہگار آدمی ہو۔ ماں جی عائشہ نے کہا جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کے مرض الوفات میں آپ کی تکلیف اور بیماری کو دیکھا تو میری یہ سوچ بدل گئی۔ اللہ تکلیف دیتا ہے امتحان کے لیے بھی اور آزمائش کے لیے بھی، کہ دیکھو میرا بندہ صبر کیا کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے۔ یا اللہ آزمائش اور مصیبت دیتا ہے کیوں؟ درجات کی بلندی کے لیے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہمیں مصیبت وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اللہ نہ کرے، سفر کے مہینے میں، تو وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے اور سفر کے مہینے میں شادی کرتا ہے، اگلے مہینوں میں جا کر اس کی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ طلاق دے بیٹھتا ہے، تو زمانہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ، نعوذ باللہ، زمانہ نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب سفر میں شادی کی تھی نا، تو سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، لہذا یہ شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب بندہ پوچھے جو ربیع الاول میں، جو محرم میں، جی جو دیگر دوسرے مہینوں میں شادیاں کرتے ہیں، بیوی مر جاتی ہے یا بچہ پیدا ہو کر مر جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی عورت طلاق ہو جاتی ہے، تو ربیع الاول میں شادی کرنے والے کی شادی کامیاب نہیں ہوئی، تو ربیع الاول کا مہینہ منحوس مہینہ تھا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ کوئی مائی کا لال ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ہاں جی، یا ہمارے اعمال کی سزا کے طور پر ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا، یا امتحان اور آزمائش میں ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا، یا ہماری درجات کی بلندی کے لیے یہ بندہ مصیبت پہنچے گی، صبر کرے گا، ہاں جی، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2516 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ہر مسلمان یہ اپنا عقیدہ، سوچ اور اپنا ذہن بنا لے، اگر پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا، ہمیں نفع پہنچانا چاہے، ہاں جی، تو وہ کوئی بھی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہمیں نفع وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری دنیا، پورا محلہ، پورا علاقہ مل کر نقصان پہنچانا چاہے، پوری جماعت مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ اکبر، تو فرمایا لم یضروک، وہ کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے
الا بشیء، مگر وہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائیں، پوری دنیا مل کر ہمارا فائدہ کرنا چاہے، ہمیں وہی فائدہ وہی نفع حاصل ہوگا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ پورا علاقہ مل کر ہمارا نقصان کرنا چاہے، ہاں جی، یا ہم سے کوئی چیز چھیننا چاہے، اللہ اکبر، تو کوئی بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو نقصان اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ سوچ، یہ عقیدہ ہی حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم میں 5717 اور 2220 آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جائے، اور فرمایا کہ بدشگونی لینا حرام ہے۔ بندہ سفر کے مہینے میں کوئی کام کر لے اور نقصان ہو جائے تو آدمی سمجھے کہ چونکہ یہ کام سفر کے مہینے میں کیا اس لیے یہ کام برا ہوا، بدشگونی لینا حرام ہے۔ اور فرمایا کہ کسی پرندے کو بھی منحوس سمجھنا حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صبح صبح کوا ہمارے گھر پہ آ کر کائیں کائیں کرے تو ہماری جہالت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرندوں میں الو جو ہے وہ منحوس پرندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا سفرا، نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے، اور ہمارے شر سے ہمارے اپنے آپ کو اور ہمارے شر سے اللہ لوگوں کو محفوظ رکھے۔